حضرات تھوڑی دیر تشریف رکھیے، عبرت کا قصہ سن کر کے جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنواں میں کس طرح ڈالا اور کب نکلیں، کیسے نکلیں، وہاں کون کھلا رہا تھا، مصر کا بادشاہ کیسے بن گئے۔ بہت عبرت کی باتیں ہیں، سبق آموز ہیں، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے سننا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جس کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا، دنیا میں سب سے پہلی کشتی جو بن رہی ہے وہ کس طرح سے اور کس نے بنائی ہے، اس کا انجام کیا ہوا، غور سے سنیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ایمان میں تازگی پیدا ہوگا اور ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں نیکیاں بھی ملیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز کی حالت میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بزرگوں اور دوستو، آج 7واں جز کی تلاوت ہوئی ہے، جس میں 11واں جز مکمل ہو کر 13واں جز نصف پڑھا گیا ہے، جس میں ایک سورہ ہود مکمل ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف مکمل ہوئی، اس کے بعد 13ویں جز میں ایک اور سورت سورہ ہود بہت ہی عبرت کی صورت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب آپ بڑھاپے کی عمر پہنچ گئے تو کبھی کبھی صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ بڑھاپے کا اثر کیسا ہے اور کیوں، تو آپ فرماتے تھے کہ سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا، یعنی اس میں اتنی عبرت کی اور دردناک، اور وہ قومیں جن پر اللہ کا عذاب اترا اور جو ہلاک ہو گئی ان کے سلسلے میں اللہ نے بیان فرمایا اور نبیوں کے واقعات بیان کیے۔ اس بنیاد پر عبرت کی چیز سے میں فکر مند ہوں کہیں میری امت کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، اس لیے میں فکر اور اس غم اور اس تڑپ کی بنیاد پر میری صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس صورت پاک میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے خاص طور سے حضرت نوح علیہ السلام کا بہت ہی عجیب و غریب انداز میں اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، 1000 سال عمر حضرت آدم علیہ السلام کی، اس کے بعد ان میں سے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد پھر عمر کیا ہوئی، گھٹتی چلی گئی اور اب گھٹتی ہے، اب گھٹ رہی ہے اور قیامت کے قریب اور گھٹ جائے گی، اور پھر 10 سال 20 سال 50 سال یہی عمر، اس سے زیادہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت کم۔ بڑھیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتی اور کہتی ہے اے موسیٰ علیہ السلام، میرے گھر میں میرے نواسا یا پوترا کا انتقال ہو گیا ہے، ذرا دعا کر دیجیے۔ کہا کہ عمر، کہا کہ 400 سال کی عمر، 400 سال کی عمر، بالکل چھوٹا نواسا پوترا، بالکل معصوم سا بچے کا انتقال ہو گیا، ذرا دعا کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سر پر ہاتھ رکھیں، کہا بوڑھی ماں اللہ خیر فرمائے، آخری نبی اور ان کی امت کی عمریں 60 70 80 100 گیا تو ورلڈ ریکارڈ ہے، ورلڈ ریکارڈ۔ کہا کہ اچھا وہ گھر بھی بنائیں گے؟ کہا کہ گھر اتنا مضبوط بنائیں گے کہ لوگ کھڑے ہو کر کے دیکھیں گے سر سے امامہ نیچے گر جائے گا، پوری پلاننگ کے ساتھ، بہت تدبیروں کے ساتھ، بہت ہی ٹھوس بنائیں گے، مضبوط بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ سے بڑھیا کہنے لگی اے اللہ کا نبی، اگر اللہ مجھ کو اس امت میں پیدا کرتا، اس آخری نبی کی امت بناتا، تو میں یہ 60 70 سال کی عمر کے لیے کوئی گھر بناتا؟ درخت کے سائے میں رہ کر کے یہ عمر گزار دیتا اللہ اللہ کر کے؟ نہیں بناتا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اب جتنی بھی قیامت کے قریب لوگ پیدا ہوں گے، عمر کیا ہوگی؟ گھٹتی رہے گی۔ 1000 سال حضرت آدم کی عمر، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال،
400 سال کی مدت جب گزار دی، ایک بھی آدمی اسلام کو قبول نہیں کیا، یعنی ان پر کوئی ایمان نہیں لایا، ان کا کلمہ نہیں پڑھا، ایک بھی آدمی ماننے والا نہیں بنا۔ تو 400 سال کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، پروردگار کیا کروں؟ یہ سمجھاتے سمجھاتے یہ قوم سمجھ نہیں رہی ہے، اب کیا کروں میں؟ اللہ اس کو ہلاک کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، کام مت کرو، اب تم مت سمجھاؤ، اب دوسرا کام کرو۔ کیا کروں؟ آگے جاؤ مٹی کا برتن بناؤ۔ اب جنگل میں مٹی کے برتن بنانے لگے، مٹی بناتے ہیں، نرم کرتے ہیں، برتن بناتے ہیں، بنا رہے ہیں، سالوں بناتے رہے، بہت بنائے، لیکن کبھی نبی نے پوچھا نہیں اللہ کیا کروں یہ بنا کر کے؟ نہ کہیں بیچنے کا کام ہے، نہ کوئی خریدنے والا آ رہا ہے، صرف بنوا رہے ہیں آپ، مقصد کیا ہے؟ لیکن نبی پوچھتا نہیں، اللہ کا حکم ہے تو بس کرنا۔ بناتے بناتے اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ پروردگار بہت بنا لیا۔ کہا کہ اب ایک طرف سے پھر توڑو، توڑ ڈالو۔ نبی کو بہت عجیب و غریب کیفیت طاری ہوئی، لیکن اللہ کا حکم ہے، اب ایک طرف سے توڑنے لگے۔ لیکن کبھی کبھی ایک برتن کو اٹھاتے تھے تو بہت غور سے دیکھتے تھے، اور بہت دیر کے بعد پھر اس کو مارتے تھے، توڑتے تھے، پورا توڑ کر کے درہم برہم کر دی۔ اللہ نے پوچھا ہو گیا؟ کہا کہ ہاں ہو گیا۔ کہا کہ اینو ایک بات بتا مجھ کو، تم کبھی کبھی برتن کو اٹھاتے تھے اور اس کو بہت غور سے دیکھتے تھے، اس کے بعد پھر اس کو توڑتا تھا، آخر وجہ کیا اس کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ اس کو بڑی محنت سے میں بنایا تھا، اس میں نقش و نگاری میں نے کی تھی، بہت محنت لگی تھی، بڑا پیارا تھا، طبیعت نہیں چاہتی تھی توڑنے کی، لیکن آپ کے حکم کی وجہ سے میں اس کو توڑتا تھا۔ اگر آپ کا حکم نہیں ہوتا تو میں اس کو توڑتا نہیں، اس کو سجا کر کے رکھتا، لیکن تیرے حکم کے سامنے میں اس کو توڑ دیا، اور توڑتا تھا اسی لیے ذرا سوچتا تھا دیکھ کر کے، بڑی محنت سے میں بنایا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا ایک مٹی کا برتن تو اتنی محنت سے بنایا، اس کو توڑنے میں تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، میں تو اپنے بندوں کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا، تم 400 سال میں ہاتھ اٹھا دیے کہ اس کو ہلاک کر دو۔ کیسے میں ہلاک کروں؟ نو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم بہت خوبصورت بنائے ہیں اس کو۔ ہاں یہ نہیں مانیں گے، پھر بھی یہ میرے بندے ہیں، لیکن تمہارا یہ حق نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر کے بددعا کر دو، ہلاک کر دو۔ تم ایک مٹی کے برتن میں اتنی محبت، تو ہم اپنے بندوں سے کتنی محبت کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائے پروردگار مجھ سے چوک ہو گئی، اب آپ فرمائیے میں پھر کام شروع کرتا ہوں۔ 450 سال گزر گئے، اب کیا ہوا؟ کہا کہ پھر چلو کام کرو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کام شروع کیے، کام شروع کرنا تھا، پھر بھی ابھی کوئی ایمان نہیں لایا۔ زمانہ گزر گیا، زمانہ گزرتا رہا، پھر اللہ سے پوچھا کیا کروں؟ پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں یہ لوگ۔ کہا کہ اچھا اب کشتی بناؤ۔ کشتی دنیا میں پہلی کشتی بن رہی ہے، بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام، اور جس نقشے سے بنائے تھے آج پوری دنیا اسی نقشے سے کشتی بنا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے وضع کر دیا تھا یہ پانی میں چلنے والی چیز ہے، اس کی شکل ایسی اور ایسے ہی شکل ہوگی تب یہ پانی میں چلے گی۔ کیسی اس کی شکل ہے؟ مچھلی کی شکل میں ہے نا، مچھلی کی شکل میں ہے۔ اگر پانی میں کوئی چیز چلنے والی ہو تو مچھلی کی شکل بناؤ، اور ہوا میں اگر کوئی چیز چلنے والی ہو تو پرندے کی شکل بناؤ۔ ہوائی جہاز کس کی شکل میں ہے؟ پرندے کی شکل میں ہے۔ کشتی کس کی شکل میں ہے؟ مچھلی کی شکل میں ہے۔ ایمان کی شکل میں اگر چلنا ہے تو کس کی شکل بننا؟ صحابہ کرام کی شکل بننا پڑے گا، تبھی ایمان میں چل سکتے ہو۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام بنانے لگے، بناتے بناتے لوگ آتے تھے، کیا کر رہا ہے یہ نوح؟ آگے کشتی بنا رہا ہوں، کہاں چلاؤ گے؟ کہیں نہر نہیں، تالاب نہیں، سمندر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کہاں چلاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ مذاق کرنے تھے، اور اس وقت تک کہ دنیا میں یہ سمندر، دریا، نہریں کچھ بھی نہیں بنے تھے، تھی چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن اس علاقے میں نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لوگ تانے دیتے تھے، کیا کرو گے اس کو، کہاں چلاؤ گے؟ لیکن کچھ نہیں، ٹوکنا نہیں، روکنا نہیں، صبر کرتے رہے، بناتے رہے، کشتی بنتی رہی اور تیار ہو گئی۔ اب ادھر گاؤں والے کیا کیے؟ اچھا یہ بنایا ہے اکیلا، ابھی کوئی بھی ساتھی نہیں، کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، اکیلا نبی حضرت نوح علیہ السلام۔ لوگ آ کر کے کوڑا کرکٹ ڈالنے لگے، نبی صبر۔ اللہ نے فرمایا خبردار زبان نہیں کھولنا،
ٹوکنا بھی نہیں، روکنا بھی نہیں، کرنے دو کیا کیا کرتے ہیں یہ۔ لہذا کوڑے کرکٹ ڈالتے ڈالتے پیشاب پاخانہ بھی کرنا شروع کر دیے۔ ایک نبی اپنے ہاتھ سے بنا کر کے سجا کر کے رکھا ہے، ان کی قوم انہی کے سامنے بے حرمتی کرنے لگی۔ لہذا کرنے دو، اینو ٹوکنا نہیں، نبی کی شان ٹوکنا نہیں، صبر کرو صبر کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے رہیں، صبر کرتے رہیں، پوری کشتی لبالب پیشاب پاخانے سے بھر گئی۔ اب لوگ کہتے تھے کہاں چلاؤ گے؟ چلاؤ۔ کیا گزرتا ہوگا نوح علیہ السلام کے دل پر، کیسی چوٹ لگتی ہوگی، لیکن حضرت نوح صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اب انتظام فرمایا۔ اب آتے آتے 40 مرد اور 40 عورتیں ایمان لائی، بس 40 مرد 40 عورتیں قریب قریب میں ایمان لے آئیں۔ ماننے والے وہ بھی اس بستی میں نہیں بلکہ قرب و جوار میں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی فیملی میں کوئی بھی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے تیری کشتی، دیکھو کیا ہو گئی اس کی حال۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے تھے، پروردگار کہا کہ صبر کرو، میں صاف کروا لوں گا، میں جانتا ہوں صاف کرانے کے لیے۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ خارش کی بیماری دے دی پوری بستی والوں کو۔ خارش سمجھتے ہیں نا، کھجلی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کھجاتے کھجاتے کپڑا اتار دو ہے، اور جس کو کھجلی کی بیماری ہو جائے وہ تو کہتا ہے اتنا مزہ لگتا ہے جیسے کہ بیٹے کی بارات جا رہا ہو۔ بہت شاندار آرام سے کپڑے اتار کر کے کھجانا شروع کر دیے۔ لوگ اس کے لیے مزدوری دے کر کے لوگوں کو بلاتے تھے، میرے بدن کو کھجاؤ۔ ایسی بیماری ہم اور آپ کہیں گے کہ کوئی بڑی بیماری نہیں، اس دور کے لیے بڑی بیماری۔ جس طرح سے اس دور کے لیے ایڈس، کینسر اور مہلکات بیماریاں، جس طرح سے اس کے علاج، اسی طرح اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی دوا نہیں۔ لوگ بلا بلا کر کے ایک دوسرے کو اپنے سامنے بدن کے کپڑے اتارتے تھے اور اس کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، ایک آدمی پورا کھجاتا تھا اور پیسے لے کر کے چلا جاتا تھا، یہی اس کا علاج، کوئی دوا نہیں۔ اللہ اکبر، پریشان ہو گئے، تلاش کرتے کرتے کوئی دوا نہیں ملی۔ ایک نوجوان اندھیرے میں آیا پیشاب پاخانہ کرنے، پیر پھسلا، پوری کشتی میں گرا، ڈوبا پیشاب پاخانے میں، شرم سے نکلا، کسی طرح سے نکلا تو اب کیا کرے، جلدی سے گیا کہیں پانی وانی دیکھ کر کے فوراً کیا کیا، بدن کو صاف ستھرا کیا، کپڑے کو بدلا، اور پھر صبح کے اجالے میں گھر گیا تو اس کا بدن، اس کے داغ دھبے سب ختم ہو گئے، وہ بالکل خوبصورت نظر آنے لگا۔ لوگ محلے والے، گاؤں والے، گھر والے پوچھنے لگے کیا ہوا، تمہارا علاج کیسے ہوا، یہ زخم کہاں ہے، کیسے مٹ گیا، بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، یہ خارش کی بیماری کہاں چلی گئی، بتاؤ کون سی تم نے دوا لی۔ اب نوجوان بتاتا بھی نہیں، بتائے تو کیا بتائے، اگر بتا دے پاخانہ میں گر کر کے آیا تو شرمندگی کی بات، اور اگر نہ بتائے تو یہ بھی بڑی پریشانی کی بات۔ لہذا یہاں تک کہ وہ خاموش رہا، نہیں بتا رہا ہے ڈر سے۔ جب لوگوں نے کہا کہ اگر نہیں بتاؤ گے تو مار کے تیری جان لے لوں گا میں، اب نوجوان کہا کہ سنو میں بتا رہا ہوں، گیا تھا صبح پخانہ کرنے کے لیے، وہاں پہ گر گیا، نکلا تو سب ٹھیک ہو گیا، وہی ہے اس کی دوا اور اس کے سوا کوئی دوا نہیں ہے۔ اگر تم بھی میرے جیسا بننا چاہتے ہو تو جاؤ وہاں گرو اور اس کو اپنے بدن میں لگاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پوری بستی کے لوگ آئے، ڈبکیاں لگا رہے ہیں، اللہ اکبر، خدا کی شان ہے، وہ شفا دینے پر آئے تو ایسا بھی دے دیتا ہے۔ اب لوگ جو ڈوب رہے ہیں، نکل رہے ہیں، سب صحت یاب ہو جا رہے ہیں، جو اس کو ملا ملا، جس کو نہیں ملا وہ پانی لا لا کر کے کشتی کو خوب صاف کیا، خوب صاف کیا، ایسا کیا کہ پہلے سے بھی کشتی اچھی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، ارے میں جو تدبیر کرتا ہوں تم کو خبر بھی نہیں کیسی کرتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں تم کو، تمہاری حیثیت کو ہم سمجھتے ہیں، تم ہو کیا، تم بہادر نہیں، تکبر نہیں کرو، بلکہ تمہاری کیفیت کو ہم جانتے ہیں، تو کتنا کمزور ہے انسان، اتنا کمزور ہے کہ اگر 2 دن تم غسل نہیں کرو گے تمہارے بدن سے بدبو آنے لگے گی، اگر تیرے پیشاب خطا ہو جائیں تو تمہارے کپڑے سے بدبو آنے لگے گی، کوئی ساتھ بیٹھائے گا نہیں۔ تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ اگر تمہارے بدن سے ناپاکی کو میں نکال دوں، روکوں نہیں، تو پھر تمہاری کوئی قدر عزت نہیں کرے گا۔ یہ ہے ہماری اور آپ کی حیثیت، اس لیے تکبر غرور نہیں۔ کشتی کیا ہو گئی؟ پوری صاف صفا،
حضرت نوح علیہ السلام بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی کے لیے کوئی راہ دشوار نہ بناؤ، اسی لیے مصیبت کے راستے مت کھڑی کرو، پتہ نہیں اللہ کب اس میں ہم ہی کو ڈال دے، کب ہم کو گرفتار کر لے۔ کشتی تیار ہو گئی، اے نوح بیٹھائیے اب ان کو سب کو، کون کون ایمان لایا ہے، کہاں چلائیں گے پروردگار؟ کہا کہ دیکھو یہیں رکھو، پانی کا انتظام میں کرتا ہوں، میں کروں گا، فلاں وقت تک سب لوگوں کو بیٹھا دو اور ہر مخلوق میں سے اس کے جوڑے جوڑے کو بیٹھاؤ۔ لہذا 40 مرد 40 عورتیں، سانپ بچھو اژدہا جانور چوپائے سب جوڑے جوڑے آ کر کشتی میں جگہ سب لے لی ہیں۔ اب کشتی چلنے والی ہے لیکن ابھی پانی نہیں۔ صبح تہجد کے وقت میں ان جگہوں سے جہاں لوگ روٹیاں جن تنوروں میں پکایا کرتے تھے، پانی آگ کے بجائے پانی ابلنے لگا، اور ابلنا تھا اتنا ابلا کہ کشتی اب چلنے لگی۔ جب اس میں 40 مرد 40 عورتیں سوار ہوئی تو سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، اژدہا بھی ہے، شیر بھی ہے، شیرنی بھی ہے، سب ہے۔ تو انسان تو ڈرتا ہے، کیا ہے؟ ڈرتا ہے، بہادر ہے لیکن ڈرتا ہے۔ سانپ سے زیادہ ڈرنے لگا، سانپ ذرا ہلاتا تھا تو انسان چپک جاتا تھا۔ تو سانپ نے کہا اے نوح علیہ السلام یہ سب ڈر رہے ہیں، میں کسی کو نہیں چھیڑ چھاڑ کروں گا، اور ایک وعدہ آپ سے کرتا ہوں، اور یہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے ایک تحفہ میری طرف سے دے دیجیے کہ جو لوگ بھی کہیں بھی اگر مجھ سے ڈر محسوس کریں گے اور اگر یہ کہہ دیں گے سلام علی نوح فی العالمین، اور وہ تالی اگر بجا دیں اور اس کی آواز جہاں تک جائے گی، میں کسی انسان کو ڈسوں گا نہیں۔ یہ میری طرف سے، ہماری قوم کی طرف سے پیغام انسان۔ سورہ صافات میں یہ آیت کریمہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر کہیں تم کو ایسی جگہ رات گزارنا پڑ رہا ہے یا کہیں ایسی جگہ ہو جہاں خدشات ہے تو سلام علی نوح پڑھ لو اور تالیاں بجا دو، اس تالی کی آواز جہاں تک جائے گی کوئی اژدہا تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئے گا، یہ عہد ہے ان کا۔ ہاں مچھر آ جائیں گے، کیا ہوں گے؟ مچھر شریف آ جائیں گے، وہ چاہے تالی مارو کچھ مارو وہ تو آ جائیں گے۔ اس کے لیے ہے کچھ دعا، اس کے لیے کیا دعا؟ اس کے لیے بس یہی ہے اللہ سے پناہ مانگو۔ یہ سب عذاب کی شکلوں میں آئے ہیں۔ لہذا یہ سوار ہوئے، پانی نکلا اور نکل کر کشتی چلنے لگی۔ بیٹا سامنے نظر آیا، حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے بیٹا آ جاؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا کہنے لگا پہاڑ پہ چلا جاؤں گا لیکن ابا تیری کشتی پر نہیں آؤں گا، نجات میں پہاڑ سے لے لوں گا لیکن تیری کشتی پر نہیں آؤں گا، آؤ میرے گھر والوں، لیکن کوئی نہیں آئے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح خبردار، اب اپنے گھر والوں کو بلانا نہیں، ایک چانس اور موقع دیا تھا، اب نہیں تو بس کبھی بھی نہیں جاؤ۔ کشتی چلنے لگی، پانی بڑھنے لگا، بچہ کو ماں پکڑتی ہے، پیٹ سے لگاتی ہے، پانی پیٹ تک پہنچتا ہے، کمر پر رکھتی ہے، پانی وہاں پہنچتا ہے، کندھے پر رکھتی ہے، پانی وہاں پہنچتا ہے، سر سے اوپر اٹھاتی، پانی وہاں پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسی طرح سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کشتی سیدھے مصر سے چل کر کے مکہ پہنچتی ہے، بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاتی ہے اور پھر اسی طرح سے جودی پہاڑ میں جا کر کے رک جاتی ہے۔ پانی کہاں گیا؟ اتنا پانی، پوری دنیا میں پانی، پوری دنیا کی آبادی ختم، صرف 80 لوگ زندہ ہیں، 40 مرد 40 عورتیں، اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہ نیک لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ایمان والوں کو اللہ نے بچایا، باقی سب کو ہلاک کر دیا، کوئی بھی نہیں بچا، اور ہر مخلوق کے جوڑے نر اور مادے کو رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس سے آبادی۔ یہ پانی کہاں گئے؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں یہی پانی اور اسی پانی سے اللہ نے بڑے بڑے سمندر کو جاری فرما دیا۔ یہ جو بڑے بڑے دنیا میں سمندر دیکھ رہے ہیں، اسی وقت اللہ نے سمندر کا راستہ بنایا اور وہ سارے پانی کا ہو گئے، اس میں جا کر کے جگہ لے لیے، اور باقی زمین خشک ہو گئی جہاں آج آبادی پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس طرح سے میرے بھائی بزرگوں دنیا کی دوسری آبادی شروع ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری آبادی 40 مرد اور 40 عورتوں سے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ ان 40 مرد اور 40 عورتوں میں 3
طرح کے لوگ پیدا ہوئے. ایک وہ لوگ ہیں جو اس وقت عیسائیوں کی شکل میں ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو یہودیوں کی شکل میں ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو مسلمان کی شکل میں ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں انہی بین میں سے جو کفر کی حالت میں ہیں. اگر ہدایت ملتی ہے تو ہدایت میں آ جاتے ہیں, نہیں تو زندگی اسی طرح ان کا ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو عبرت کے طور پر میں یہاں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بچانا چاہے تو اس طرح بھی بچا دے, ختم کرنا چاہے پوری آبادی کو ختم کر دے. ان یشاء یذھبکم ویأتی بآخرین, ہم چاہیں گے تو سب کو مٹا کر کے دوسری جگہ لے آئیں گے قوم کو. اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوئی, بہت شاندار صورت. سورہ یوسف سے پہلے ایک آیت, اس پر تھوڑی سی گفتگو اور ایک مسئلہ. یہ نماز جو فرض ہوئی ہے, قرآن کریم میں کہیں بھی نام اس طرح نہیں ہے. فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز نام سے نہیں ہے, کہیں بھی نہیں نام. یہ جو نام ہم لوگوں نے جو رکھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, یہ قرآن کریم میں اس طرح نام نہیں ہے. پھر کیسے اس نام کو کس نے رکھا اور کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات قرآن کریم سے بتلاتے ہوئے اور اس کا اشارہ قرآن سے لے کر کے نام رکھے. کون سی آیت؟ اللہ نے 3 آیتوں میں, قرآن کریم کی 3 آیتوں میں ان 5 نماز کے اوقات کو مقرر کیا اور یوں فرمایا ہم تمہارے لیے نماز فرض کیے ہیں اور ٹائم بھی مقرر کر دیے ہیں. کیا ہے وہ آیت؟ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. اللہ فرمایا نماز پڑھو دین کے دونوں کناروں میں. کون سی نماز ہے دین کے دونوں کناروں میں؟ فجر. فجر تو پڑھتے نہیں تو چھوڑیے ہوا ہے, تو فجر ایک ہے فجر. اقیم الصلاۃ طرفی النہار, دین کے دونوں کناروں میں. تو دین کے دونوں کناروں میں ایک فجر کی نماز اور دوسری نماز مغرب کی, یہ بھی دین کے کنارے میں آ گئی. دین کے یہاں ہی ختم ہوتا, ختم ہوا اور نماز مغرب شروع ہو گئی, تو 2 نماز کے ہو گیا. اس کا نام کیا رکھا گیا قرآن کریم کی روشنی میں؟ طرفی النہار. اس کو نبی نے کیا فرمایا؟ فجر اور مغرب. قرآن سے یہاں سے ثابت. اسی لیے کوئی اگر آدمی یہ کہے کہ نہیں ہم کو قرآن سے ان نمازوں کے نام دکھاؤ, تو اب کوئی بھی نہیں دکھا سکتا ہے. اس طرح کا نام کوئی نہیں دکھا سکتا ہے, بلکہ اللہ نے اشارہ کیا اور اس کا نام قرآن میں کیا رکھ دیا؟ طرفی النہار اقیم الصلاۃ. لہذا 2 نماز ہو گئے. اب کتنی بچی؟ 3. وہ نماز کہاں؟ اللہ فرما اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. تم نماز پڑھو, کب پڑھو؟ جب سورج چڑھ جائے اوپر. تو وہ کون سی نماز ہے؟ ظہر. اب کون سی بچی؟ عصر. اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. تم نماز کی پابندی اور حفاظت کرو, بیچ کی نماز. کون سی نماز ہوئی؟ عصر ہو گئی. یہ 2 نمازوں کے بیچ میں ہے نا, تو اب کتنی رہی؟ عشاء. 5 پڑھتے ہیں؟ پڑھیں گے نہیں حضرت, رمضان بھر انشاءاللہ پڑھیں گے. رمضان کے بعد تو پھر سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب رہے عشاء. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نماز پڑھیے سورج کے چڑھنے کے وقت اور رات کے زلف میں پڑھیے. تو رات کو اللہ نے اندھیری کو کیا فرمایا؟ زلف فرمایا. عشاء کی نماز قرآن کی روشنی میں نام کیا دیا گیا؟ زلف نام دیا گیا. اسی کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ عشاء کہتے ہیں. یعنی اندھیری میں. تو ہو گیا نا 5 نمازیں. ایک نماز اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. یعنی تم تہجد کی نماز پڑھو. یہ کیا ہو گیا؟ نفل ہو گئے. تو 5 نمازوں کا ٹائم اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں بتا دیا. اقیم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل ان الحسنات یذھبن السیئات. مقرر ہو گئے 5. لیکن کچھ دنیا میں ایسے حصے اور ایسا مقام ہے میرے بھائیوں بزرگوں, اور اس کا ٹائم ٹیبل سورج سے اللہ نے رکھا ہے. کس سے رکھا ہے؟ سورج سے رکھا ہے. لیکن دنیا میں کچھ ایسے حصے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے اور فوراً ڈوب جاتا ہے. وہاں اگر مسلمان ہے تو کتنی نماز پڑھے گا؟ سورج نکلا اور ڈوب گیا, کیا ہو گیا؟
تو اس کو تو مغرب نہیں ملی، فجر نہیں ملی، تو کیا وہ فجر اور مغرب پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ سورج نکلا ڈوب گیا، اتنا وقت ہی نہیں ملا، بلکہ اس کو کوئی ٹائم نہیں ملا۔ ایک ملک ایسا ہے جہاں 6 مہینہ دن 6 مہینہ رات، تو جب رات ہی رات ہے تو دن نہیں آیا، جب دن نہیں آیا تو دن کی نمازیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اور جب رات آئی ہے دن نہیں ہے اور رات کی نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ جب ٹائم ہوگا تبھی نا۔ اللہ فرما رہا ہے ٹائم پر نماز پڑھنا۔ اگر ایک آدمی سب مل کر کے بھائیو آج بہت اچھا موقع ہے، فجر کی نماز ابھی پڑھ کر کے چلیے، ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی۔ لہذا جب وہاں رات نہیں آئی تو رات کی 2 نمازیں، فجر کی اور عشاء کی، مغرب کی، کیسے لوگ پڑھیں گے؟ اور جب دن ہی دن ہے اور رات نہیں ہے تو اس وقت میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ جبکہ ہے مسلمان، کون تحقیق کرے گا؟ بتاؤ دنیا کا کوئی آدمی اب قرآن سے ثابت کرے؟ جو لوگ کہتے ہیں سارے مسئلے قرآن سے، سارے مسئلے حدیث سے، اب ان مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ بتاؤ۔ اگر وہ دن کی نماز پڑھتے ہیں تو رات کی نماز چھوٹتی ہے، اگر رات کی نماز پڑھتے ہیں تو 6 مہینے تک دن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا تم پر 5 نمازیں فرض۔ اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے علماء کو، اللہ تعالیٰ نے ایسے عالم دین پیدا کیا، دارالعلوم دیوبند کے فضلہ کو تیار کیا، اور وہ لوگ اس دنیا میں جا کر کے اس کی ریسرچ کیے اور تمام دنیا والوں کو اس کی طرف متوجہ کیے کہ غور کیجئے، ان کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھیں گے؟ لہذا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سیاح ہیں، اور دنیا میں صرف اسی لیے وہ سفر کرتے ہیں کہ ایسے نئے مسائل کی تحقیق کر کے ہم امت کے مسئلے کو حل فرمائیں۔ انہوں نے لکھا کہ جب یہ مسئلہ آیا تو ان ملکوں کا سفر کیے علماء کرام، تحقیقات کیے وہاں جا کر کے، کرنے کے بعد وہاں پر یہ طے ہوا کہ جو تمہارے ملک سے قریب ملک کا ہے، دن اور رات 24 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں، زیادہ بڑھے گھٹے تو آدھا گھنٹہ، لہذا 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل مقرر کر کے جو تمہارا ملک سے قریب ملک ہے وہاں کے لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں، وہی ٹائم ٹیبل مقرر کر کہ آپ دین کو بھی رات بنائیے اور رات کو بھی دن بنا کر کے ٹائم سے آپ نماز ادا کیجئے۔ اندھیرا ہونا ضروری نہیں ہے، اجالا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا وہاں کے مسلمان بہت شکر ادا کیے، اتنے دنوں سے ہماری نماز چلی گئی تھی، اب ہم لوگ نماز پڑھنے والے ہوئے۔ خیر ایک آیت کریمہ اور ایک مسئلہ ضمناً سنا دیا جو تحقیقی چیز تھی۔ سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام، چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی 6 سال یا 7 سال کی عمر، بڑے حسین بڑے خوبصورت، اندھیرے کمرے میں بھی اگر ہوتے تھے کمرہ اجالا ہو جاتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس کمرے میں سوتے تھے وہیں یوسف علیہ السلام کو رکھتے تھے۔ بچہ سو رہا ہے، حضرت یعقوب نبی تھے اس لیے تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے، تو جب سامنے نماز پڑھتے تھے کنکھیوں سے یوسف کو دیکھا کرتے تھے، کیا دیکھا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا اچھا میری نظر میں اس کو لے آیا، تو ہم سے نظر ہٹا لیا، تو ہمارے سے تو ادھر ہو گیا، بیٹا دیا تو ساری نظر ادھر۔ اللہ نے کہا کہ اچھا ایسا تجھے تیری نظر سے ہٹاتا ہوں، اتنا اس کی محبت میں رلاؤں گا کہ آنکھ سے تیری روشنی چلی جائے گی۔ کنکھیوں سے ہم لوگ بھی نماز میں ذرا کنکھیاں مارتے رہتے ہیں، اوپر نیچے ذرا دیکھتے رہتے، کہاں تک ایک نمازی دیکھے گا؟ مسئلہ 3 صف سے زیادہ اگر نماز کی حالت میں نظر اٹھا کر کے اگر دیکھ لیا نماز کی روح نکل جائے گی۔ 3 صف کے اندر اگر نظر وہ ڈالا ہے تب تو اس کی نماز باقی ہے، صحیح ہے، کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، لیکن 3 صف سے زیادہ اگر نظر کو ڈال دیا تو اس کی نماز کی وہ کیفیت باقی نہیں رہے گی۔ جو نماز کا حکم ہے کہ اپنے سجدے کی جگہ دیکھنا، لہذا زیادہ ادھر ادھر کنکھیاں مار کے مت دیکھا کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حسین خوبصورت بیٹا، کتنے بیٹے؟ 11 بیٹے، 2 بیویاں، ایک بیوی سے حضرت یوسف اور بنیامین، باقی 9 بھائی، ایک بیوی سے، ایک بیوی کے بچے 9 بھائی۔ یہ جب خوبصورت اور حسین تو 11 بھائی ان سے ذرا سا کیا کیے؟ حسد کرنے لگے۔ اتنا حسین خوبصورت باپ اتنا چاہتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے حضرت یوسف کو ایک خواب نظر آئے، خواب بتا دیا، ابا آج رات خواب دیکھا کہ 11 ستارے سورج میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے یہ خواب بہت عمدہ ہے، بیٹا کسی بھائی سے نہ بولنا،
خاموش رہ جاؤ، انتظار کرو اس خواب کا۔ اس آیت کریمہ سے علماء کرام مسئلہ لکھتے ہیں، جو آدمی خواب دیکھتا ہو اس کے لیے حکم یہ ہے اس خواب کا تذکرہ ہر ایرے گیرے سے مت کرو، جو خواب کی تعبیر بتاتا اسی کو بولو، لیکن اگر 3 دن کے اندر ہے 3 دن کے اندر بتاؤ، 3 دن سے زیادہ ہو گیا اب کسی سے تذکرہ نہیں کرو، جاننے والے سے بھی تذکرہ نہیں کرو۔ خواب دیکھتے ہیں سب لوگ، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے خواب کا دیکھنا، اور خواب کبھی اچھی ہوتی لیکن نتیجہ برا ہوتا ہے، اور کبھی خواب برا نظر آتا ہے لیکن نتیجہ اس کا اچھا ہوتا ہے، یہ معلوم ہے صرف اللہ کو۔ اس لیے خواب ایک بڑی حقیقت کی چیز ہے، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرمائی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اگر برا خواب دیکھو ڈرو تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو اور پہلو کو بدل دو، اور اگر اچھا خواب دیکھو طبیعت مطمئن ہے تو الحمدللہ پڑھ کر کے پہلو کو بدل لو، نتیجہ اچھا آئے گا۔ خواب دیکھنے میں لگتا ہے غلط لیکن بہت اچھا آتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھیں کہ میں مدینہ طیبہ میں ہوں اور میں رسول اللہ کی قبر مبارک کی مٹی کو نکال کر کے ادھر ادھر خوب پھینک رہا ہوں، یہاں تک کہ رسول اللہ کے جسم مبارک بھی جس میں اطہر نظر آنے لگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ مدینہ طیبہ میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، سو رہے وہاں پر، خواب دیکھیں کتنا برا خواب ہے، یہاں تک کہ میں نبی کے جسم مبارک تک پہنچ چکا ہوں اور مٹی نکال کر کے ادھر ادھر پورا پھینک رہا ہوں، بکر رہا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ پریشان ہو گئے، یہ کیسا برا خواب ہے کہ میں اپنے آقا کے جسم مبارک اور مٹی قبر کی ادھر ادھر پھینک کر کے شاید کہ میں بے حرمتی کر دیا خواب میں۔ بہت ڈرے، اپنے خاص شاگرد کو علامہ ابن سیری رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجے، جاؤ ذرا تعبیر پوچھ کر کے آؤ اور میرا نام نہیں بتانا۔ گئے وہ، کہا کہ دیکھیے میں ایک خواب دیکھا ہوں، اپنے بارے میں بولا میں خواب دیکھا ہوں، ایسا ایسا دیکھا ہوں۔ حضرت علامہ ابن سیری اوپر نیچے دیکھیں، کہنے لگے تم نہیں دیکھا ہے، تم نہیں دیکھا ہے۔ کہا کہ نہیں حضرت میں ہی دیکھا ہوں۔ کہا کہ تم نہیں دیکھے ہو، صحیح نام بتاؤ تو تعبیر بتاؤں گا، اگر نہیں نام بتاؤ گے تو تعبیر بھی نہیں بتاؤں گا۔ بڑے معبر، ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے، دیکھتے ہو نا، خواب گھر میں رکھو اس کتاب کو، کتب خانے میں ملیں گے، اردو میں ہے، ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے، ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے، رکھیے تعبیر الرؤیا علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا نام بتاؤ تو تعبیر بتاؤں گا۔ اٹھ کر کے سیدھے آئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت مسئلہ ایسا ہے، نام بتائیں گے تو تعبیر ملے گی۔ کہا کہ جاؤ اب نام بتا دو میرا، اس لیے میں بے چین ہوں۔ گیا اور نام بتایا۔ یہ خواب حضرت امام ابو حنیفہ مدینہ آئے ہیں، مسجد نبوی میں سو رہے تھے، رات خواب دیکھے ہیں امام ابو حنیفہ، بتلائیے تعبیر۔ حضرت علامہ ابن سیری فرماتے ہیں ہاں یہ خواب ایسا ہی علم والا آدمی دیکھ سکتا ہے۔ کیا اس کی تعبیر؟ فرمائیں تعبیر اس کی یہ ہے، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی باریک سے باریک مسئلے کو اس طرح حل کر کے امت کے سامنے پیش کریں گے کہ کوئی اس میں الجھن اور کوئی خرابی نہیں ہوگی، بلکہ آئینے کی طرح گہرے سے جا کر کے باریکی میں ڈوب کر کے انتہا تک پہنچ کر کے نبی کے دین اور شریعت کو لوگوں تک کے پھیلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیے۔ تمام لوگوں کا اتفاق ہے، خواب دیکھتے ہیں کیا تعبیر کیا ملتی ہے۔ ہم لوگ خواب نوٹ دیکھیں تو کچھ بھی نہ ملے، نوٹ دیکھیں کچھ بھی نہ ملے۔ لہذا خواب کی ایک حقیقت ہے۔ حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں 11 ستارے سورج میرے لیے سجدہ کیے، ابا نے منع فرمایا بیٹا نہیں بتانا، لیکن بچے تھے بھائی کو بتا دیے، بھائیو آج میں نے ایسا خواب دیکھا، اور جلنے لگے، جلنا ایسا ہوا، مشورہ کیے سارے بھائی، ابا کے پاس آئے، ابا یہ پیارا یوسف بھائی بڑی محبت ہم لوگ کرتے ہیں، ان کو میرے ساتھ ذرا بھیج دیجئے، ہم لوگ کھیلیں گے کودیں گے پکنک منائیں گے دوڑیں گے، یوسف ساتھ رہیں گے۔ حضرت یعقوب کہنے لگے بیٹو بھیج تو دوں گا لیکن ڈرتا ہوں کہیں بھیڑیا ان کو اٹھا نہ لے جائے، اسی لیے میری ہمت نہیں ہوتی بھیجنے کا۔
بھائیوں نے کہا قسم کھاتا ہوں اس کی حفاظت ہم کریں گے، لیکن پلاننگ کیا ہے کہ ان کو قتل کر دیں گے، ان کو ہم ختم کر دیں گے، یعقوب کی نظر سے ہٹا دیں گے، لیکن مصلحت خداوندی بھی ہے اور عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ بھائیوں نے کسی طرح باپ کو منایا، یوسف کو لے کر کے چلتے ہیں اور ایک بھائی کندھے پر باپ کے سامنے اٹھاتا ہے، لیکن جب باپ کی نظر سے الگ ہوتے ہیں تو فوراً حضرت یوسف کو زمین پر پٹک دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بھائی لوگ، اے یوسف بڑا اچھا تو خواب دیکھتا تھا، دیکھ۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر کی ہیں، بڑے حسین خوبصورت ہیں۔ اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں دنیا کی آدھی خوبصورتی کس کو؟ حضرت یوسف کو اللہ نے دیا تھا، آدھی خوبصورتی۔ آج ذرا مرا خوبصورتی پر میں ہم لوگ لٹھو ہو جاتے ہیں، آدھی خوبصورتی کہ انہیں زلیخا فرفتہ ہو جاتی۔ لہذا بھائی لے گئے، کوئی پیر سے مارے، کوئی دھکے دیے اور لے کر کے جا کر کے فوراً نتیجے تک پہنچتے ہیں اور جا کر کے پلاننگ کے تحت میں ایک اندھیرا گہرا کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ ڈالنے سے پہلے کہتے ہیں ابا نے ایک بات کہی تھی کہ بھیڑیا کھا جائے گا، لہذا ایک کام کرو، ان کو اطمینان دلانے کے لیے یوسف کے جبے نکالو اور اس کو ایک بکری کے خون سے لت پت کر دو اور جا کر کے ہم لوگ پیش کریں گے، باپ یقین کر لیں گے واقعتاً بھیڑیا کھا گیا۔ لہذا صحیح کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو پیر سے مارے، دھکے دیے، زمین پر گھسیٹیں، ہائے ہائے کہہ رہے ہیں میں تیرا بھائی ہوں، اللہ اکبر، میں تیرا بھائی ہوں، مجھ کو کیوں مار رہا ہے؟ کیا غلطی کی میں نے؟ نہ مجھ کو تیری جائیداد چاہیے، نہ کچھ بھی چاہیے، میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ لیکن بھائیوں کے دل میں بھائی کا حسد پہنچ چکا ہے، اسی لیے رکے نہیں۔ میرے بھائی بزرگوں لے گئے، کپڑے اتار دیے، خالی بدن ہے، حضرت یوسف کو کنویں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرمایا اے جبریل جلدی سے جنت کے تخت لے جاؤ اور یوسف کو اندھیرے کنویں میں بیٹھا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت جبریل لائے، تخت پر بیٹھا دیے، فرشتے آ گئے، دل بہلانے لگے، کپڑے پوشاک ان کو پہنا دیا گیا اور جنت سے ان کے لیے کھانا آنے لگا۔ 3 دن کنویں میں رہیں بھائی لوگ، یہ کپڑا لے کر کے چلے گئے ہیں، چلے گئے، جا کر کے باپ کو دیا، کھا کے بھیڑیا کھا لیا۔ باپ نے کرتے اٹھا کر کو دیکھا تو کیا کہتے ہیں حضرت مولانا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھیڑیا بڑا پڑھا لکھا تھا، اس لیے یوسف کو پہلے کپڑا اتارنے کے لیے کہا، بعد میں ان کو زخمی کیا، پورے کپڑے میں کہیں کوئی خراش تک کے نہیں تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے اگر بھیڑیا کھایا ہوتا تو کپڑا پھٹا ہوتا، لیکن کرتے میں کہیں پھٹن نہیں ہے، گویا کہ تم لوگوں نے غلط سازش میرے سامنے پیش کر رہا ہے اور تم نے ان کو کہیں پر ہلاک کر دیا ہے۔ کہا کہ نہیں قسم کھا رہا ہوں آپ کا دماغ خراب ہو گیا، سچ بول رہا ہوں۔ ارے ایک نہیں 9 بھائی سچ بول رہے، بات مان لیجئے۔ خیر حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے انتقام نہیں لیے، محبت میں روتے رہے۔ یہ ایک بھائی تھا ہودا نام کر کے، بڑا بھائی تھا، اس کے دل میں ذرا رحم، ذرا محبت، لہذا چھپ کر کے کھانا لے کر کے کنواں کے پاس پہنچتا تھا اور آواز دیتا تھا، یقین تھا اس کو میرا بھائی زندہ ہوگا کنویں میں۔ اللہ اکبر، سارے بھائی نہیں بگڑ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی محبت کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں۔ جا کے آواز دیتا تھا یوسف کھانا لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف کہتے تھے ہاں ہاں بھائی جان گرائیے، میں لینے کے لیے تیار ہوں، جبکہ فرشتے ان کو کھلاتے تھے، حضرت جبریل ان کے ساتھ رہتے تھے، فرشتے ان کے دل بہلاتے تھے، لیکن بھائی کا دل نہیں توڑتے تھے بلکہ آواز دیتے تھے ہاں بھائی جان ڈالیے، میں کھانا لے رہا ہوں۔ اور کھانا وہ دے کر کے دن میں 2 وقت آتے تھے، خیریت پوچھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے، لیکن یوسف کبھی نہیں کہتے تھے بھائی مجھ کو نکالو، بھائی مجھ کو نکالو۔ حضرت جبریل تسلی دے دیے۔ لہٰذا ایک ایسا دن آیا کہ بھائی کھانا لے کر کے آیا، آواز دیا یوسف، آواز نہیں آئی۔ ادھر قافلے والے لوگ پیاس کی وجہ سے لا کر کے ڈالے ہیں ڈول، تو پانی کے بجائے حسین خوبصورت کون حضرت یوسف نکلے اور کہنے لگے اللہ اکبر، قال یا بشرا ھذا غلام، دیکھو کتنی خوبصورتی اور خوشخبری کی بات ہے، کتنا شاندار اور حسین غلام پانی کی جگہ نکل گیا ہے۔ قافلے والے تو لے گئے، بھائی آئے اور آواز دیے یوسف کہاں ہے؟ آواز نہیں ملی، پریشان ہو گیا، کوئی جنگل میں بھیڑیا تو نہیں لیا، کنویں میں کچھ ہو گیا ہے، دوڑنے لگے ادھر ادھر، تو قافلے والوں کے پاس حضرت یوسف ملتے ہیں، بھائی بھی ملتے ہیں،
بھائیوں نے جا کر کے سب کو بتایا، سارے بھائی آ گئے، حضرت یوسف سب کو دیکھ رہے ہیں، بھائی یوسف کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اور ان سے بات ہوتی بھائیوں سے، تو بھائی لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ میرا غلام تھا، گھر سے بھاگ گیا ہے اور اپنے کنواں میں گر گیا تھا، لہٰذا اگر تم لوگ لے جانا چاہتے ہو تو کچھ پیسے ہم کو دے دو اور لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف سن رہے ہیں، چاہتے تو کہہ دیتے تھے، راز کھول دیتے، فاش کر دیتے، لیکن حضرت یوسف نبی بننے والے ہیں، اسی لیے صبر سے ہیں۔ ان لوگوں سے ان بھائیوں نے پیسے لیے اور لے کر کے چلے گئے۔ حضرت یوسف کو مصر کے بازار یہ لوگ لے گئے، سودا ہونے والا ہے، بڑھیا بھی نکل گئی خریدار بن کر کے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ لوگوں نے پوچھا ارے اتنا خوبصورت حسین چاند ایسا غلام ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، اگر دے سکتا ہے تو مصر کا بادشاہ ہی دے گا، اے بڑھیا تو کہاں جا رہی ہے؟ تو بڑھیا کہتی ہے چلو مجھ کو بھی جانے دو، خریدار یوسف میں میرا بھی نام آ جائے کم سے کم۔ اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق نیکی کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ لگی ہوئی ہے اور ڈالنے کی تیاری ہے، ایک پرندہ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے 2 قطرہ پانی ڈال کر کے جب جانے لگتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کیا کیا تم نے؟ کہا کہ 2 قطرہ پانی لایا تھا، اس دہکتی آگ میں ڈال کر دیا اور اب میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ کیا ہوگا تیرے 2 قطرے سے؟ یہ کوسوں میل کی لپیٹ میں آگ پھیلنے والی تیرے 2 قطرے سے یہ بجھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا تو فرشتہ ہے۔ پرندہ کہنے لگا تو فرشتہ ہے، تجھے یقین نہیں؟ اللہ نے مجھے 2 قطرے کی طاقت دیا تھا، کام میں اپنا کر دیا، بجھانا کام اس کا ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق نیکی کا کام کرو، یہ ضروری نہیں ہے پورا ملک تم لے لو، جتنی ہمت ہے اتنا دین کا کام کرو، اتنی نیکی کی خدمت کرو۔ اگر گھر سنبھالنا ہے، دیندار بننا ہے، گھر میں کام کرو۔ اگر طاقت ہے محلے میں آؤ، اور طاقت ہے شہر میں آؤ، اور طاقت ہے قوت ہے ملک میں پھرو، لیکن اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق دین کی حفاظت کرو۔ بڑھیا بھی پہنچی خریدار میں، مصر کا بادشاہ آیا، خرید کر کے لے گیا۔ بہت شارٹ بتا رہا ہوں، اوپر سے بتا رہا ہوں۔ 2 مولوی صاحب بیٹھے کھانے کے لیے، شاندار دعوت تھی، بڑے عمدہ قسم کے کھانے، لیکن کم تھا۔ کیا تھا؟ کھانا کم تھا۔ ایک مولوی بڑا ہوشیار تھا، کہا کہ اگر میں الجھایا نہیں دوسرے مولوی کو تو پھر وہ پورا چپت کر دے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو کہا کہ بھائی ایسا کرو، آپ بڑے ماہر ہیں، بڑے اچھے خطیب مقرر ہیں آپ ماشاءاللہ، ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیے تو آپ قرآن کی روشنی میں۔ یہ سوچا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے کتنے پونا جز میں بیان فرمایا، کتنا، اتنی بات جب وہ سنائے گا تب تک پورا کھانا میں کیا کروں گا؟ چپت کر دوں گا، اس کو سنانے دو، میں اپنا کام کروں۔ لیکن یہ بھی مولوی بہت ہوشیار تھا، کہا کہ ہاں بالکل سناؤں گا۔ حضرت یوسف کنعان میں پیدا ہوئے، وہاں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے مصر کے بازار میں لے گئے، مصر کا بادشاہ خریدا اور پھر جیل میں ڈالا، اور پھر زلیخا فریفتہ ہوئی، قید خانے سے رہا ہوئے اور ملک کا بادشاہ بن گئے۔ حضرت زلیخا سے ان کا نکاح ہو گیا، 120 سال کی ان کی موت ہو گئی، دریا دجلہ کے قریب ان کی قبر بنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کرتی ہیں آپ نے اتنی جلدی سنا دی؟ تو ہم تو اتنی جلدی نہیں سنائیں گے، ذرا اوپر سے چلیے۔ تو کہا کہ عجیب و غریب آپ کام کر دیے۔ کہا کہ ہاں خلاصہ یہی ہے۔ تو ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا، پورا حضرت یوسف کا قصہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا عبرت ناک قصہ ہے۔ اللہ فرمایا ھذا قصص احسن قصص، بہت عمدہ قصہ عبرت کے لیے ہے۔ بھائی لوگ عبرت لیں، باپ عبرت لیں، ماں عبرت لے، پڑوسی عبرت لے، بادشاہ عبرت لے، سب لوگ دیکھو اس قصے میں۔ حضرت یوسف کو خرید کر کے کون لے گیا؟ بادشاہ، منہ مانگی قیمت دیا، لے گیا، بڑے حسین خوبصورت چاند جیسا چہرہ، اللہ اکبر۔ زلیخا دیکھ کر کے نظر ڈال دی، دل دے دیا، ہے آئیے اس کی خدمت میں کروں گی۔ خوب خدمت کرتی تھی، خیال رکھتی تھی، بادشاہ بھی اطمینان ہو گیا، زلیخا بہت خدمت گزار ہے، اور ایسے غلام اور ایسے حسین کو کیوں نہیں مانے۔ لہذا ہوتے ہوتے زلیخا کی نیت بگڑنے لگی،
حضرت یوسف بڑھنے لگے، جوانی کی عمر تک پہنچے اور خوبصورتی نکھر کر کے سامنے آئی۔ زلیخا لیکن کبھی قابو میں نہیں آ پا رہی تھی، اس لیے ایک دن ایسا کرتی ہے میرے بھائی بزرگوں، فریفتہ ہو گئی، دل دے دی، اور آج ارادے کو تکمیل کے لیے اپنے شاندار محل جو 11 دروازے کھول کر کے اپنے مخصوص کمرے تک پہنچتی ہے، حضرت یوسف کو وہاں بلاتی ہے۔ اے یوسف کچھ خاص بات تم سے کرنا، آؤ یہاں ذرا۔ حضرت یوسف چلے جاتے ہیں، اندر پہنچتے ہیں، حضرت یوسف سے اپنی خواہشات کی اظہار کرتی ہے۔ اے یوسف تیرے لیے میں نے اپنا دل دے دیا ہے، تم پر میں فریفتہ ہوں، آج تم سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں، اے یوسف آج تیار ہو جاؤ۔ حضرت یوسف کہتے ہیں جو ہی زلیخا اس طرح بات کر رہی تھی، اللہ حضرت جبریل کو اس کمرے میں بھیجا، اور مجھ کو دیکھ کر کے جبریل کہہ رہے تھے اے یوسف اتق اللہ، اللہ سے ڈرو بس۔ پھر کیا کروں، کیسے ڈروں، کہاں جاؤں؟ کہا کہ یوسف میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں نکل رہا ہوں دروازے سے، اسی سے تو بھی پیچھے پیچھے نکلتا جا۔ حضرت یوسف بھاگتے ہیں، زلیخا بھی پیچھے سے بھاگتی ہے، دروازہ خود بخود کھلتا ہے، 11 دروازے کے باہر حضرت یوسف ہوتے ہیں، زلیخا دوڑ کر کے پکڑتی ہے اور پیچھے دامن کو اتنا کھینچتی ہے کہ کپڑا ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ یہ دروازہ کیسے کھولا؟ علماء مفسرین لکھیں حضرت جبریل آگے جاتے تھے، حضرت یوسف ان کے پیچھے جاتے تھے۔ یہاں سے ایک بات عرض کرتا ہوں نوجوانوں، جو دل میں بیٹھا ہو کان سے اتار کر کے، کہ اگر تم کبھی زنا کے عمل سے اگر بچنا چاہو تو اللہ بچا لے گا، اور اگر تم بچنا نہیں چاہو گے تو پھر شیطان تجھے اس میں نہلا دے گا، جو پھر کوئی دنیا کی طاقت پاک نہیں کر سکتی ہے سوائے جہنم کی عذاب۔ بچو اس سے، بچو۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، محلے کی ایک لڑکی اس پر فریفتہ ہو گئی، بڑے بہانے سے، جھاڑ پھونک کے بہانے سے اندر بلائی، نوجوان چلا گیا، اندر پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں، آج تو تم کو میں نے اپنایا، میرے ساتھ میری خواہش کو پوری کرو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پوری کروں گا، لیکن مجھ کو تقاضا ہے، بیت الخلاء جانا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے جلدی فارغ ہو جاؤ، گھر میں بیت الخلاء ہے۔ تو اس دور اور زمانے میں ایسے بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے جو نجاست کہیں چلی جائے، بلکہ وہ ڈبے میں رکھ کر کے صبح شام پھینکے جاتے تھے۔ کہا کہ جاؤ، گیا وہ نوجوان اور جا کر کے اپنے جسم میں پورا وہ پاخانہ اپنے جسم میں لت پوت کر لیا، لڑکی کے سامنے حاضر ہوا۔ لڑکی کہنے لگی تو دیوانہ اور پاگل ہے، میں کیسے آدمی کے ساتھ دل لگا دیا، جاؤ ہٹ میرے گھر سے نکل، باہر ہو، یہ گندگی کے ساتھ تجھ سے کون خواہش پوری کرے۔ نوجوان جلدی سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے باہر نکلا، نہر سامنے، غسل کیا، کپڑا دھویا، پاک صاف ہوا، جلدی سے سبق میں جا کر کے بیٹھا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں ارے کون آیا ہے جو خوشبو بڑی شاندار آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کون لگایا خوشبو؟ ادھر ادھر لوگ دیکھیں، ادھر ادھر تاکیں، جھانکے دیکھو کون ہے لگا کے۔ کہا کہ حضرت کوئی بھی نہیں، ہم نہیں۔ ایک کس نے کہا ہاں یہ لڑکا جب سے آیا ہے اس درسگاہ اور کلاس روم میں خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت نے بلایا بیٹا ادھر آؤ، کون سی خوشبو لگایا؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ حضرت کچھ بھی خوشبو نہیں ہے، کوئی بھی خوشبو میرے پاس نہیں، بس ایسے ہے، کپڑا گیلا کیوں ہے؟ کہا کہ حضرت بتاؤں، ایسا میرے ساتھ ہوا، میں زنا سے بچنے کے لیے دنیا کی ناپاکی اپنے بدن پر لگا لیا، اور یہ سوچ کر کے یہ ناپاکی پانی سے پاک ہو جائے گا، لیکن زنا کی ناپاکی سوائے جہنم کی آگ کی کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ آج تو اس کو تفریح بنا لیے نوجوان، اس کو فیشن بنا لیا، یہ سمجھتا ہے یہ آسان کام ہے، کر لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایمان چلا جائے گا، خطرے میں پڑ جاؤ گے، نسلیں تباہ ہو جائے گی میرے بھائیو بزرگوں۔ اس لیے بچو، وہ جہنم کی آگ ہی پاک کر سکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک ہی کنواں میں شب معراج میں نے دیکھا زانی مرد اور زانی عورت، زانی مرد اور زانی عورت دونوں منہ کے بل لٹکے ہوئے ہائے ہائے کی آوازیں لگا رہے تھے۔ لہذا وہ نوجوان کو حضرت نے فرمایا واقعتاً تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ حضرت گلے سے لگائے، کہتے ہیں ان کا نام مشکی بابا رکھا گیا۔ کیا؟ اس کے بدن سے مشک کی خوشبو زندگی بھر آتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے ایک نظام اور ایک انعام ملا کہ جس نے میرے ڈر سے اس گناہ عظیم سے بچا، زندگی بھر اس کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، کبھی وہ عطر نہیں لگاتا تھا۔ بنو پاکیزہ زندگی بناؤ، ایسے اول فول کی زندگی مت گزارو۔
ہاں جس پر تم ڈال رہے ہو نظریں وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہو ہوگی، اس کا بھی کوئی باپ ہوگا۔ اس سے پہلے تم اپنی نظر ڈالو کہ اگر میری بہن کے ساتھ کوئی ایسا ارادہ نظر رکھے تو ہم اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ اس لیے ذہن اور عقل اور دماغ کو پاک رکھو۔ حضرت یوسف باہر آ گئے، دامن حضرت زلیخا پکڑ لی، سامنے بادشاہ نظر آ گیا ہے۔ کیا ہے زلیخا، یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ یہ اندر میرے ساتھ چلے گئے تھے، غلط کام کرنا چاہ رہے تھے، اسی لیے ان کو بھگایا میں، یہ بھاگ کر کے نکل رہے، میں پکڑ لیا اسی لیے۔ حضرت یوسف خاموش ہیں، اشارہ کیے، مجھ سے نہ پوچھیے، یہ بچہ جو گہوارہ میں سو رہا اس سے پوچھیے۔ حضرت یوسف سے اس بچے کی صداقت، فلما را قمیصہ قد من دبر، اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ بچے نے کہا کہ دیکھیے بادشاہ وقت، اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو غلطی زلیخا کی ہے اور یوسف پاک ہیں، اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف غلط ہیں اور آپ کی بیوی پاک ہے۔ جب کرتا دیکھا گیا تو کیا ہوا؟ پیچھے سے پھٹا ہے۔ حضرت یوسف بری ہو گئے، لیکن پھر بھی گناہ ان پر لگانے کی زلیخا کوشش کرتی رہی۔ پورے محلے میں چرچا ہوا، بادشاہ کی بیوی غلام پر فریفتہ ہو گئی، برداشت نہیں کر سکی، پورے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور کہیں آ جاؤ آج افطار کی دعوت ہے۔ سیب ہاتھ میں دے دیتی ہے، چھری دے دیتی ہے اور کہتی جب میں بولوں گی کہ کاٹ کر کے کھاؤ تب شروع کرنا۔ لہٰذا حضرت یوسف کو ایک طرف زلیخا رکھتی ہے اور کہتی ہے اے یوسف باہر آ جاؤ، اور ساری عورتوں کے ہاتھ میں چاقو، چھری اور سیب، کہتی ہے زلیخا اب کاٹو اور کھاؤ۔ جب حضرت یوسف نکلتے ہیں حسین خوبصورت چہرہ لے کر کے، عورتیں سیب اور انگلیوں کا خیال نہیں کرتی ہے یوسف کے دیکھ کر کے اور اپنی انگلیاں سیب کے بجائے کاٹ لیتی ہے، سب کے خون نکلنے لگے۔ ہاں ایک پسند اور بڑی خوبصورت بات سناتا ہوں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ لی تھی، مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ لی تھی، میرے سرتاج کو دیکھتی تو اپنے جگر کو کاٹ لیتی، اتنے حسین تھے محمد رسول اللہ۔ ہم تو انتظار کرتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑا جب سلتی تھی سوئی گر جاتی تھی، میں رسول اللہ کی آمد کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی، نبی حجرے میں آتے تھے، پورا کمرہ حجرہ منور ہو جاتا تھا اور میں سوئی بھی تلاش کر لیتی تھی نبی کے نور میں۔ اتنے حسین خوبصورت، اللہ اکبر، کتنا پیار بھرا جملہ کہتی ہے، نبی کی شان میں جگر کاٹ لیتی مصر کی عورتیں، اتنا میرے سرتاج حسین خوبصورت تھے، بہت محبت کرتے تھے رسول اللہ، بڑی دلجوئی کرتے تھے رسول اللہ۔ حضرت عائشہ گھر میں ہے، روٹی پکا رہی ہے، رسول اللہ آتے ہیں، عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ روٹی پکا رہی ہوں، ایک روٹی دو مجھ کو، میں بھی تیرے ساتھ پکا دوں۔ کبھی کبھی گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ یہ بھی کام کرو۔ آپ کہیں حضرت تو جورو کا غلام بنا دیا آپ ہیں؟ نہیں، یہ غلام نہیں، یہ محبت دے رہا ہوں، محبتیں، کبھی اس کے سامنے کھڑے ہو، کبھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ بٹاؤ، اس کے ساتھ دلجوئی یہ بھی ہے۔ رسول اللہ نے ایسا عمل فرمایا ہے، اے عائشہ ایک روٹی دو میں بھی پکاتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ کہتی ہے یہ آپ لوگوں کا کام نہیں، یہ مردوں کا کام ہے، ہم کو کرنے دیجیے۔ عائشہ دو مجھ کو، ایک روٹی میں بھی پکا دیتا ہوں، تنور میں بھی ڈال دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ ایک روٹی بنا کر کے نبی کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، اللہ کے رسول تنور میں لگا دیتے ہیں، عائشہ اپنی روٹی لگاتی ہے، پک کر کے نکل جاتی ہے، عائشہ پھر روٹی لگاتی ہے، پک کر کے نکل جاتی ہے، عائشہ پھر روٹی لگائی، پک کر کے نکل گئی۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کی ایک بھی روٹی نہیں پکی ابھی تک کی، یہ دیکھیے جیسی ہے ویسی کچی کی کچی پڑی ہوئی آٹے کی شکل میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ کہتی ہے اسی لیے میں نے کہا تھا نا یہ ہم لوگوں کے کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا عائشہ بات تو صحیح ہی ہے، تم لوگوں کے کام ہے، لیکن آج جو میں نے لگائی تھی روٹی اس لیے نہیں پک رہی ہے، اللہ نے فرما دیا جس چیز پر محمد الرسول اللہ کا ہاتھ لگ جائے اے آگ خبردار اس کو جلانا نہیں، اس لیے میری روٹی ایک بھی نہیں پکے گی، یہ محمد الرسول اللہ کا ہاتھ لگ گیا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس صدیق اکبر کے ہاتھ پر رسول اللہ نے ہاتھ دیا، عمر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، عثمان علی طلحہ زبیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ شیعوں کا عقیدہ کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے نعوذ باللہ، نہیں، وہ تو پکے ایمان والے تھے، دنیا میں بھی ساتھ رہے اور روض رسول میں بھی ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو مصر کی عورتیں دیکھ کر کے اب اطمینان ہو گئی، کیوں نہیں یہ فریفتہ ہوتی زلیخا پر۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے،
بادشاہ نے اپنی عزت بچانے کے لیے جیل میں ڈالا. جیل میں ڈالنا تھا، اس کے کچھ اور کارندے تھے. جیل میں ان کے اخلاق اور حسن کردار کو دیکھ کر کے لوگ پورے جیلر تعریف کرنے لگے اور بہت ان کی تعریف کی ہیں. لہذا بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، ان کا خادم نے بھی ایک خواب دیکھا. خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتاتا تھا، صرف حضرت یوسف بتاتے تھے. ان کے کارندے نے آ کر کے کہا آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب جیل میں بند یوسف ہی بتا سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا ہے. کیا ہے خواب؟ خواب یہ ہے کہ کچھ گائے موٹی تگڑی تازی ہے اور کچھ گائے دبلی پتلی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چارے کھا رہی ہے. کیا ہے اس کی تعبیر؟ 7 گائے ہیں موٹی تگڑی ہیں اور 7 ہیں دبلی ہیں، کیا ہے اس کی تعبیر؟ حضرت یوسف نے کہا کہ جا کے بادشاہ کو بول دو 7 سال ملک میں فراوانی غلے کی ہوگی اور 7 سال قحط سالی آئے گی. آ کر کے بتائے. کہا کہ وہ کیا کرنا؟ کہا کہ وہ بڑی تدبیر والا، اس کو باہر نکالو جیل سے. جیل سے باہر حضرت یوسف آئے. کہا کہ کیا کروں یوسف، کیسے ملک کو چلاؤں؟ کہا کہ یہ ملک میرے ہاتھ میں دیجئے، میں چلا کر کے دکھا دیتا ہوں. یہاں سے علماء مفسرین لکھتے ہیں اگر نااہلوں کے ہاتھ میں حکومت ہو تو یہاں جائز ہے اس سے حکومت چھین کر کے لے لینا. کیوں؟ حضرت یوسف لے رہے ہیں، لیکن طلبگار نہیں بننا، خود اس عہدے کے لالچی میں آگے نہیں بڑھنا. حضرت یوسف اب ملک کا بادشاہ بن گئے. یہ آدمی چلا گیا، زلیخا کو طلاق ہو گئی. وہ جا کر کے ایک جھوپڑی ڈالی، یوسف کی محبت میں لگی رہی، روتی گڑ گڑاتی اپنی زندگی گزاری. حضرت یوسف علیہ السلام ملک کے بادشاہ بن گئے. اب قحط سالی کا زمانہ ہے، پورے گاؤں کریوں علاقے سے لوگ راشن لینے کے لیے آ رہے ہیں. آ گئے وہ 9 بھائی، آ گئے حضرت یوسف کے پاس. حضرت یوسف دیکھیں، پوچھیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ کنعان سے آیا ہوں. تمہارے ابا؟ کہا کہ ہاں ابا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں. وہ ایک ہمارا بھائی تھا، اس کو بچپن میں وہ بھیڑیا کھا گیا، اس کی محبت میں میرے والد خوب رو رو کر کے آنکھ کے اندھے ہو گئے. کیا تھا تمہارے بھائی کا نام؟ حضرت یوسف پوچھتے ہیں. وہ 9 بھائی کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام یوسف تھا. اچھا، اس کو بھیڑیا کھا لیا؟ ہاں بھیڑیا کھا لیا، اس کی وجہ سے میرے ابا بہت رو رہے ہیں اور آج تک رو رہے ہیں. کیا کرو گے تم لوگ؟ راشن لینے؟ ٹھیک ہے لو. راشن دے کر کے بھیج دیں. اللہ اکبر، کیسے حضرت یوسف تھے، کیا دل رکھتے تھے، انتقام نہیں. ہم اور آپ ہوتے تو اسی وقت کیا کہتے؟ اچھا تمہاری خبر لیتا ہوں، تیرا بھائی میں ہوں، تم نے مجھ کو پھینکا تھا، مجھ کو یہ کیا تھا. لیکن حضرت یوسف نبی ہیں، صبر سے کام لے رہے. بھائی لوگ کہتے ہیں راشن لے کر کے چلے گئے. پھر کہا کہ ایک اور بھائی اس کا ہے. بتائے وہ لوگ کہ یوسف جو بھیڑیا جس کو کھا لیا اس کے ایک بھائی ہے، وہ نہیں آیا ہے، وہ ابا کی خدمت میں. حضرت یوسف نے کہا اس کو بھی لے کر کے آؤ دوسری مرتبہ، اور غلہ اور لے کر کے جاؤ. اب اس کو لے کر کے آئے. حضرت یوسف حکمت سے اس کے بوریے میں ناپنے والا آلہ چھپا دیے اور پوچھیں کہاں ہے وہ؟ کہا کہ تلاش کرو. تو تلاش کرتے کرتے اس کی بوریے میں ملے. کہا کہ یہ مجرم ہے، اس کو میں روک لیتا ہوں، تم باقی لوگ جاؤ. لہذا اپنے سگا بھائی بنیامین کو حضرت یوسف روک لیے، ان کو بھیج دیے جاؤ. یہ لوگ چلے گئے. کہا کہ پھر ضرورت ہوگا پھر آ کر کے لینا. پھر آئے، پھر آ کر کے سنائے سارے قصے، بتائیں ابا کا حال کیسا ہے. کہنے لگے وہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، بس ایک ہی یاد یوسف یوسف ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ یہی کام کر رہے ہیں. حضرت یوسف نے فرمایا وہ بھائی کہاں ہے؟ کہا کہ وہ بھائی تو آپ کے پاس ہے. لہٰذا اس کی تفصیلات ہوئی. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو جاؤ اور تم اپنے کیا کرو، اپنے ابا کو بھی بلا کر کے لاؤ، اپنے ابا کو بلا کر کے لاؤ. وہ اندھے ہو گئے ہیں رو رو کر کے، وہ نہیں آ سکتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے ہیں. حضرت یوسف نے کہا دیکھو میں ایک جبہ دے رہا ہوں، وہ جبہ میرا دے دینا اپنے ابا کو اور ان کو دے دینا اور کہنا اپنے آنکھوں پر وہ لگا لے، ان کی آنکھ میں روشنی آ جائے گی اور ان کو پھر بلا کر کے لے آنا. حضرت یوسف ابھی تک نہیں بتا رہے میں تیرا بھائی ہوں، میں ہی وہ ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا. حضرت یعقوب کے پاس یہ جبہ لے کر کے گئے تو کہتے ہیں حضرت یعقوب اے میرے بیٹو اس کرتے سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر، کیسا منظر ہے. حضرت مولانا مناظر حسن غیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دیکھو کرتے پر اللہ نقشہ بدل رہا ہے. پہلا کرتا آیا خون سے لت پت ہو کر کے آنکھ کی بینائی چلی گئی، دوسرا کرتا حضرت یوسف کا پھٹا تو ان کو بری کر دیا گیا، اور تیسرا کرتا یعقوب کو ملتا ہے تو آنکھ کی روشنی آ جاتی ہے. تو بیٹوں نے کہا ابا آپ تو پاگل ہو گئی یوسف کی وجہ سے.
کرتے سے کہاں خوشبو آ رہی ہے؟ ہم کو اور آپ کو خوشبو نہیں آ گیا ہے، نبی نبی کو پہچانتا ہے، نبی کے آنکھوں میں نگاہوں میں وہ معرفت ہے جو پہچان لیں گے۔ کہا کہ ہے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہا کہ چلیے پھر بلایا ہے وہ بادشاہ وقت۔ حضرت یعقوب اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ آتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹا یوسف دیکھ کر کے، اس وقت ان کی عمر 33 یا 35 سال کی ہے، خوبصورت اور حسین ہے، باپ کو اپنے تخت شاہی پر بیٹھاتے ہیں، بھائیوں کو نیچے بیٹھاتے ہیں، اور نیچے بیٹھا کر کے پھر کہتے ہیں او میرے بھائیو، ستیلے بھائی تھے، یہ دیکھو میں ہوں یوسف جس کو تم نے کنویں میں ڈالنے کی حکمت کی تھی، اللہ نے مجھ کو بچایا ہے اور وہاں سے لا کر کے مجھے اس طرح سے ملک کا بادشاہ بنایا ہے، سنو سنو اب میں تم سے انتقام نہیں لوں گا، لا تثریب علیکم اليوم، میں معاف کرتا ہوں، ڈرو نہیں۔ بھائی سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ وہ ہے خواب جو خواب ہے یوسف تم نے دیکھا تھا، 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، آج تمہارے سامنے وہ بھائی ہیں، تمہارے والدین ہیں، والدین چاند اور سورج اور بھائی تمہارے ستارے ہو کر کے تمہارے سامنے جھکے ہوئے، ہم نے تیری عزت کو بڑھایا، تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پھر زندگی ملتی ہے، حضرت یوسف اپنے حکومت کو سنبھالتے ہیں، باپ کو بھی رکھتے ہیں، بھائیوں کو رکھتے ہیں، وہ انتقام نہیں لیا۔ نبی نے اسی کو دلیل فتح مکہ کے وقت بنایا کہ جب صحابہ کرام کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ دیکھیے پتھر مارنے والا آ رہا ہے، یہ مجھ کو ستانے والا آ رہا ہے، نبی نے فرمایا رک جاؤ، آج میں یوسف ہوں اور آج یہ یوسف کے بھائی ہیں، میں وہی ان کے ساتھ معاملہ کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ ہم ہیں نبی، اس لیے ہم انتقام نہیں لیں گے، لا تثریب علیکم اليوم۔ واقعہ اب ختم ہو رہا ہے، آخری نتیجے پر حضرت یوسف کو اب شادی کا پیغام، اللہ نے فرمایا یوسف نکاح کر لو۔ کہا کہ دلہن کہاں سے؟ آگے جاؤ زلیخا سے نکاح کرو۔ اللہ اکبر، زلیخا سے؟ وہی عورت جو مجھ پر فریفتہ تھی اس سے؟ لیکن اللہ کا اب حکم ہے تو کرنا ہے نا، پیغام بھیج دیا۔ حضرت زلیخا رو رو کر کے بوڑھی ہو گئی، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، نگاہیں کمزور ہو گئی، وہ حسن اور خوبصورتی چلی گئی۔ حضرت یوسف کا پیغام ملا کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں یوسف۔ کہا کہ نکاح مجھ سے؟ اللہ اکبر، سچی محبت تھی، اللہ کامیابی دے رہا ہے، دے رہا ہے نا۔ تم جھوٹی محبتیں کرتے ہو، خودکشی کر لو گے، زہر پی لو گے، ماں باپ سے دور ہو جاؤ گے، اس لیے یاد رکھو سچی محبت میں اللہ کامیابی رکھا۔ اللہ فرمایا الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی میرے لیے کرو اور بغض بھی میرے لیے رکھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سچی محبت تھی زلیخا کی طبیعت میں، دل میں یوسف کی محبت تھی، ایک فطری طور پر میں اس حادثے کو پہنچی تھی، لیکن حقیقت میں چاہتی تھی یوسف کو۔ بوڑھی ہے، آگے ٹھیک ہے کل جواب دوں گی، جاؤ، واپس کر دی۔ اللہ اکبر، جو زلیخا بند کمرے میں لے جاتی ہے، جو زلیخا فریفتہ ہوتی ہے، آج وہ جواب دیتی ہے جاؤ اس پیغام کا قبولیت کا کل جواب میں دوں گی۔ چلا جاتا ہے قاسم، حضرت یوسف کو سناتا ہے، تو حضرت یوسف کہتے ہیں دیکھو اللہ کا نظام، جو زلیخا مجھ پر فریفتہ تھی آج وہ کہہ رہی کل میں جواب دوں گی۔ کیا کرتی زلیخا؟ روتی ہے رات میں، گڑ گڑاتی ہے رات میں، تڑپتی ہے رات میں، اور اللہ سے کہتی ہے اے میرے خالق و مالک، تو اپنا لاڈلا نبی سے میرا نکاح منتخب کر رہا ہے اور پسند کیا ہے، لیکن ہم کو نکاح اگر کرانا ہے اس سے، اے رب کریم یوسف جیسی جوانی مجھ کو بھی دے دیجئے، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، بال سفید ہو گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئی، نگاہیں ختم ہو گئی ہے، اس لیے مجھ کو جوانی دیجئے تاکہ یوسف کے خواہش اور یوسف کی طبیعت کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑھاپے کو ختم کیا، جوانی دی زلیخا کو، حسن دیا زلیخا کو، پھر وہ ایک حسن اور خوبصورتی پائی ہے، تب آ کر کے پھر جواب دیتی ہاں ہاں یوسف سے میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح ہوئے، اولادیں بھی ہوئی، اس کے بعد
حضرت یوسف کا 120 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے. دریا دجلہ کے قریب ان کی قبر ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے خبر آئی تھی یہودیوں نے ان کی قبر کی بھی حرمتی کی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. میرے بھائیو بزرگوں، خلاصہ یہ ہے اپنے بھائیوں سے حسد نہ کرو، ورنہ یہ حسد کی تکلیف کہیں خود نہ پہنچے. کسی کے لیے غلط تدبیر نہ کرو، سچی محبتیں کرو، عبرت لو. اللہ وعدہ دیتا ہے ملک سے سلطنت سے گرانا بھی جانتا ہے، اس لیے صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے. اللہ ہم سبوں کو جزا خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ کل سنیے حضرت بلال کا واقعہ، کل سنیے حضرت سلمان فارسی کا واقعہ، کیسے نبی نے 300 کھجور کے درختوں کو لگاتے ہیں صبح اور شام کو کھجوریں تیار ہو جاتی ہے. قرآن کی روشنی میں سنیے صحابہ کا مقام اور ایمان کی حقیقت. اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وقت زیادہ لے لیتا ہوں لیکن میں امید کرتا ہوں اپنے رب سے کہ آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا. انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ. محبت سے بیٹھتے رہیے. اب تو گزر گئی راتیں ہیں، گزر گئی راتیں. اب تو آپ تو رات کے بادشاہ لگتے ماشاءاللہ. رات کے بادشاہ ہیں آپ لوگ. اسی لیے صبر اور استقامت. چند راتیں اور ہے پھر یہ رمضان کی بہاریں ہمارے اور آپ سے جدا ہو جائے گی. چراغ لے کر کے تلاش کرو گے تو سال بھر نہیں ملیں گے. اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں اللہ سے دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سبوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم سبوں کے نیکیوں کو قبول فرما لیجئے. روزے نماز کی قبول فرمائیے، اس بیٹھنے کو قبول فرمائیے. یہ تیرا گھر ہے، تیرے کلام کی باتیں ہو رہی تھی. اللہ قبولیت عطا فرمائیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے. ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرمائیے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.